تو عزیزو، مسیح اور کلام ایک ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسیح اور کلام مقدس ایک ہے۔ جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان تب ہی لا سکتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، جب ہم مسیح کی باتوں کو سنتے ہیں، جب ہم اسے پڑھتے ہیں، اور جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو گواہیاں پیدا ہوتی ہیں، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں تو خدا کا کلام بڑھتا ہے۔ آج سے 7000 سال پہلے دنیا بنائی گئی، 7000 سال ہو گئے اس دنیا کو بنے ہوئے، جب خداوند کا کلام پانیوں کے اوپر جنبش کرتا تھا۔ خداوند کا کلام، خداوند کا روح جو پانیوں کے اوپر جنبش کرتا تھا۔ امام کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کی 24 آیت، جس کی تفصیل میں کر پڑے گا۔ مگر خدا کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ خدا کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا گیا۔ 7000 سال ہو چکے ہیں کہ خدا کا کلام رکا نہیں ہے، بند نہیں ہوا، بلکہ دن با دن پھیلتا گیا اور ترقی کرتا گیا۔ پھیلتا کیسے گیا؟ اپنے خادمین کے ذریعے سے خداوند نے اس کلام کو میرے اور آپ تک پہنچایا۔ جب خداوند کا کلام ایک بیج کی مانند، جس طرح خداوند کی خادمہ نے کلام سنایا کہ بیج پھینکا جاتا ہے کچھ زرخیز زمین پر، کچھ کانٹے دار زمین پر۔ جو زرخیز زمین پر پھینکا جاتا ہے وہ تناور درخت بن جاتا ہے، وہ فصل بن جاتی ہے، جو بھی آپ نے بیج بویا ہوتا ہے وہ اگ جاتا ہے۔ تو جب بیج اگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا کلام ترقی پا رہا ہے۔ جو لوگ خدا کا کلام سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر ڈیفینیٹلی گواہی آ جاتی ہے۔ جب گواہی آ جاتی ہے تو دوسرا بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ تیرے ساتھ تو یہ مشکل تھی، تو کینسر میں مبتلا تھا، تجھے تو ہیپیٹائٹس تھا، کہ وٹ ایور، کچھ بھی، کسی طور پہ بھی انسان روحانی طور پر یا جسمانی طور پر اگر بیمار ہوتا ہے، جب وہ چنگیائی پاتا ہے تو وہ ضرور گواہی دیتا ہے۔ جب وہ گواہی دیتا ہے تو خداوند کا کلام ترقی پاتا ہے۔ ہمارا کام ہے اس کلام کو روز پڑھنا، روز دعا کرنی۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم یسوع کے بارے میں یہ جان لیں کہ وہ یہوہ یری ہے، وہ پاک خداوند ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، یا وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ کافی نہیں ہے۔ کافی یہ ہے کہ ہم اس کلام کو پڑھ کر اس پورے کلام کو اپنے اوپر ہیوی ہونے دیں۔ یہ کلام تب ہی ہمیں اپنے کنٹرول میں دیتا ہے جب ہم اس کلام کے نیچے جا فشانی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ کیسے؟ مکمل طور پر سرنڈر کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، بھیس بدلا کیا ہوا، دل کا بدلنا چاہیے۔ جب تک ہم اپنے دل سے اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں تو یہ کلام کبھی بھی آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکل جائے گا، لوگ منہ بلاتے رہتے ہیں لیکن کلام جڑ نہیں پکڑتا۔ جب یہ کلام جڑ پکڑے گا تو عزیزو معجزہ ہوگا، آپ کی زندگی کے اندر چینجنگ آنا شروع ہوگی۔ جب چینجنگ آ جائے گی تو ہم ایک دوسرے کے لیے باعث برکت ہوں گے۔ آپ جب دوسرے کو بتائیں گے کہ ہاں میں نے دعا کی ہے، میں نے دعا کرنی شروع کر دی ہے، میں نے خداوند کا کلام پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو عزیزو خداوند کا کلام پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے کو ایمان مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور ایمان ابھی مضبوط ہوتا ہے جب ہم خداوند کا کلام پڑھتے ہیں، جب اس کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں، جب ہم خداوند کے کلام کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں، جب ہم انجیل مقدس کو کھولتے ہیں، خداوند کے کلام کو کھولتے ہیں، اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو ہم صرف اس کو نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ یہ بھی ہمیں پڑھ رہی ہوتی ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں جانچ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے
کہ یہ کس لیے میرے پاس آیا ہے. یہ واقعی سچے طور پر میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے یا محض اپنی کسی مشکل پریشانی کے لیے میرے پاس آیا ہے. جب ہم اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ کلام ہمیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ ہمارا مطالعہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے, ہمیں جانچنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا مسیح اور کلام ایک ہے. اگر آپ نے کلام پکڑا ہوا ہے تو یہ مت سمجھیں یہ کلام ہے, یہ مسیح ہے جو آپ کے اندر ہے. جب ہم کلام پڑھتے جاتے ہیں مکمل طور پر سچے دل سے, سچی نیت سے, تو وہ مسیح آپ کے اندر اترنا شروع کر دیتا ہے. تو جہاں وہ بے اولا کا مسیح آ جاتا ہے وہاں بیماریاں رکتی نہیں, وہاں کمزوریاں ٹھہرتی نہیں, وہاں پہ کوئی بھی ایسی وینز نہیں بند ہوتی, وہاں پہ بلاکیجز نہیں آتی. جب مسیح آپ کے اندر آ چکا ہے تو پھر کس کی جرت ہے کہ وہ آپ کے مسیح کا مقابلہ کرے. جب مسیح کلام ہے تو جب وہ مجسم ہوا, اس نے اپنے باپ کی مرضی پوری کی, تو کلام پورا ہوا. زمین تھر تھر کانپنے لگ گئی, آسمان رونے لگ گیا جب اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخشا تاکہ ہم لوگ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. وہ تو 2000 سال پہلے دنیا پہ آیا اور چلا گیا. لوگ جو اس ٹائم کے تھے انہوں نے اس ٹائم سجدے کیے ہوں گے, لیکن آج کی کلیسیاں درست کی نہیں ہو رہی. وہ بات ختم نہیں ہوگی. اگر وہ آ کر زندوں کی زمین پر آ کر اس نے خدمت کی, خدا کی باپ کی مرضی کو پورا کیا, موت اور قبر پر فتح پائی, تیسرے دن خداوند اپنے خدا باپ کے پاس جا بیٹھا, اور اس کے بعد یہ کلام کی صورت میں مسیح ہر گھر میں موجود ہے, ہر زندگی میں موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. اسی بات کو ہم متی کی انجیل 8 باب میں 5 سے 10 آیات تک دیکھتے ہیں. متی کی انجیل 8 باب. ہاللویا. اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبیدار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا, آئے خداوند میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا اور نہایت تکلیف میں ہے. اس نے اس سے کہا میں آ کر اس کو شفا دوں گا. صوبیدار نے جواب میں کہا, اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تمہاری چھت کے نیچے آئے, بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا, کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں, بس سپاہی میرے ماتھے رکھتا ہے. اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جاؤ تو وہ جاتا ہے, اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے, اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے. یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا. آمین. یہ بات ہے ایمان کی کہ آپ اپنا معجزہ کیسے لیتے ہیں, آپ چنگیائی کیسے پاتے ہیں. اس نے کہا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ تم میرے گھر میں آئے, لیکن میں یہ ایمان ضرور رکھتا ہوں کہ تم ادھر سے ہی کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے. خداوند کے پاس یہ قدرت ہے, اس کے کلام میں یہ قدرت ہے کہ جہاں سے بھی بولا جائے, جہاں سے بھی وہ مسیح کمانڈ کر دے, اس کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کلام کو اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے. آپ جہاں پر کھڑے ہیں مسیح وہاں پر موجود ہے. کہتے چال میرے ایمان نے مجھے اچھا کیا. خداوند کا کلام بلا ناغہ ہے, بلا ناغہ شروعات ہے, کیونکہ مسیح اور کلام ایک ہے. اور صرف اسے پڑھے نہیں, اسے غور سے پڑھیں, اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں, تاکہ یہ کلام آپ کی اور میری زندگی کے اندر چل پکڑنا شروع کر دے. یہ کلام ہی ہے جس کی قدرت سے یہ کائنات تیار ہوتی ہے. پاک روح کے وسیلہ سے سارے کام ہوتے ہیں. زمین, آسمان, کھیت, بنجر زمینیں, اندھیرے, اجالے, یہ سب کچھ اس کی قدرت سے ہوا ہے. کوئی بھی ایسی آپ کے اندر کمزوری نہیں ہے,
परेशानी नहीं है जो मेरे खुदावंद के कलाम का मुकाबला कर सके। खुदावंद के कलाम में बड़ी कुदरत है, हमेशा की जिंदगी है। जब हम मसीह को सही तौर पर अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेते हैं तो अजीजों वो साफ हो जाते हैं। समझाने की बात यह है कि खुदावंद का कलाम बिला नामा पर आप अपने अंदर चेंजिंग को महसूस करना शुरू करें। इसी तरह इमाम 19:20 आयत इसको घर भी जाके आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह खुदावंद का कलाम जोर पकड़कर फैलता और गालिब होता गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह खुदावंद का कलाम जोर पकड़ता रहा और फैलता रहा, गलबा पाता रहा। जहां पर खुदावंद का कलाम बोला जाता है, कोई बदबू कोई बीमारी ठीक नहीं सकती, खुदावंद का कलाम गलबा पा जाता है। इसी तरह खुदावंद का कलाम दिन ब दिन तरक्की पाता है मेरे और आपकी वजह से। हमने सिर्फ कलाम सुन नहीं होना, इस पर अमल करना है और इसे अपने ऊपर हैवी होने देना है। वो जब हमारे अंदर कोई गलतियां होंगी, कलाम लिखा है चोरी ना करना, ज़ना ना करना, झूठी गवाही ना देना, ऐब चोरी ना करना, चुगलियां ना करना। जब हमारे अंदर कोई हजारों बातें ऐसी हैं, एक चीज भी है तो खुदावंद का कलाम आपके ऊपर ठहर नहीं सकता। जब हम खुदावंद की नाफरमानी कर रहे हैं, जब उसके हुक्मों को मान नहीं रहे, तो ये कलाम आपकी जिंदगी में जड़ नहीं पकड़ सकता। आपका मोर्चा रुका रहेगा। तब तक मोर्चा नहीं होगा जब तक खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर जड़ नहीं। अपने अंदर से आज के बाद देखना है कोई गलती है, कहीं कोई परेशानी है, मेरा काम क्यों रुका हुआ है, मेरी तकलीफें क्यों खत्म नहीं हो रही, मेरे दुख क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है, लम्हा फिक्रिया है। जब हम खुदावंद का कलाम पढ़ना शुरू कर देते हैं सही तौर पर, तो हम जान लेते हैं कि हमारे दुख क्यों बढ़ते जा रहे हैं, हमारी परेशानियां क्यों खत्म नहीं हो रही, मैं शिफा क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि मैं तो उस लायक अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहा, मैं तो अपने मालिक की तरह हूं नहीं, मैं तो अपने उस्ताद की एक बात पर अमल नहीं कर रहा। तो कैसे मुमकिन है कि जो औलाद अपने बाप का हुक्म ना माने तो बाप उसको बरकत दे? ये कभी भी मुमकिन नहीं है। आज आप सोचें कि हमारी जिंदगी में किधर किधर कमजोरियां हैं, किस किस जगह के ऊपर नालायकियां हैं, किस जगह के ऊपर हम रखना खाली किए हुए हैं। अगर वो रखना खाली है उसे यीशु के नाम से बंद करें, आपकी बीमारी चली जाएगी। अगर किसी जगह के अंदर आपके अंदर कमजोरी है, झूठ है, फरेब है, तो आप उसको छोड़ दें, खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू कर दें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपकी औलाद नाफरमान है तो ये सजाएं हैं, ये सजाएं तभी दूर हो सकती हैं कि जब हम तौबा कर कर खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, जब हम तौबा कर कर खुदावंद के कलाम पर अमल करते हैं, जब हम बदकारियां करेंगे, जब हम गलत काम करेंगे, शराब नोशी करेंगे, जादूगिरी करेंगे, तो खुदावंद का कलाम तरक्की नहीं कर सकता, खुदावंद का कलाम फैल नहीं सकता। बल्कि फैलेगी क्या बुराई, फैलेगी क्या आपकी कम अकली। खुदावंद का कलाम तभी तरक्की पाएगा जब हमारे अंदर से झलक नजर आएगी, जब हमारी बातों से, जब हमारे चाल चलन से, जब हमारे किरदार से, हमारी जिंदगी से, तो लोग जानेंगे कि उससे इनसे मोहब्बत है। जब हम सही तौर पर खुदावंद के साथ चलते हैं
تو عزیزو جو بیج کلام کی صورت میں ہماری زندگی میں پھیلتا ہے، پھینکا جاتا ہے، وہ جب درخت بنتا ہے نا، جب ہم پھلدار ہوتے ہیں، اولاد کی صورت میں، اچھی نوکری کی صورت میں، اچھے گھر کی صورت میں، اچھی بیوی اچھے شوہر کی صورت میں، اچھی کلیسیا کی صورت میں، تو مسیح کا کلام پورا ہوتا ہے، مسیح کا کلام ترقی پاتا ہے، تو لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگ مسیح ہیں۔ اگر گھر میں بھوک نہ ہو، اگر بچے شرابی ہوں، اگر ہمارا کردار اچھا نہ ہو، تو کس طرح مسیح کا کلام ترقی کر سکتا ہے؟ اسی طریقے سے بھی اس چیز سے ظاہر ہوتا ہے آپ کی کمزوریاں، آپ کے دکھ، آپ کی تکلیفیں یہ بیان کرتی ہیں کہ آپ خدا کے کلام سے کوسوں دور ہیں۔ جو درخت پھلدار ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا مالی، اس کا مالک اچھا ہے، اچھا بیج پھینکا ہوا ہے، اس کے اوپر پانی لگا ہے، اس کے اوپر محنت کی گئی ہے، تو خداوند ضرور ہے کہ جو کوئی اس کے پاس آئے وہ اس کو برکت دیتا ہے، معجزات دیتا ہے، ہر دکھ سے، تکلیف سے اس کو رہائی بخشتا ہے، اور اس کیا خوبصورت بات ہے، وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا دے دیتا ہے۔ وہ کلام تو مسیح ہے، وہ ادھر آ جاتا ہے، معجزہ ہو جاتا ہے۔ تو مسیح تو گندے جسموں کے اندر نہیں آتا، مسیح تو گندے گھروں کے اندر نہیں آتا، وہ ٹھٹے بازوں کی محفل میں نہیں آتا، وہ فراڈی لوگوں کو پسند نہیں کرتا، وہ تو شرابی لوگوں کے پاس بھی نہیں جاتا۔ مسیح تو پاک ہے، اس کے لیے تو اپنے آپ کو صاف کرنا پڑتا ہے، پاک کرنا پڑتا ہے، پھر خدا کا کلام آپ کے اندر اترتا ہے۔ جب خدا کا کلام ہمارے اندر اتر جاتا ہے تو آپ کے چہرے کے اوپر ایک شادمانی آ جاتی ہے۔ وہ شادمانی تب آتی ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، آپ کے ذہن کے اندر کوئی دکھ نہیں ہوتا، آپ کا ایمان ہوتا ہے جس خدا کی میں پرستش کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ ہے، میں جتنے جاؤں یسوع میرے نال۔ آپ کے بل لوگوں کے 20-20 ہزار بل آ جاتے ہیں، ہمارا نہیں آتا، ہم ایماندار ہیں، ہمارے پنکھے بھی چلتے رہتے ہیں، اوپر نیچے ہر چیز یوز کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، تو زیادہ بھی آ جائے گا تو خداوند مہیا کرنے والا خدا ہے۔ ہم باتوں میں نہیں کہتے وہ یہوہ یری ہے، جب لوڑ پہ تے یہوہ یری کے گیت گاتا ہو جا کے آپ سجا لیں، نو یہ وے نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ سچے دل سے قرآن کی کلام کو پڑھیں اور اس کے اوپر غور کریں۔ یہ ایک لائن جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بے فائدہ نہیں ہے، یہ سارے وعدے ہیں، پرومسز ہیں جو میرے اور آپ کے ساتھ، ہاں کے ساتھ ہیں۔ کوئی بھی چیز اس میں پڑھیں گے تو یہ نہیں لکھا کہ دل نہیں ملتی۔ اولاد قرآن نے کہا اتنی دوں گا کہ آسمان کے تارے اور ریل کے ذرے کی مانے۔ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ فکر مند نہ ہو، کوئی کار تو نہیں ہے، وعدہ ہے تو وہ وعدہ ضرور پورا کرتا ہے، کسی بھی چیز کو وہ بھولتا نہیں، اور یہ ہوگا یہ خدا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ اس کو کرتا ہے، وہ جو پتھروں میں سے اولاد پیدا کر دیتا ہے، وہ پتھروں میں کیڑوں کو رزق دے دیتا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں پریشان ضرور ہو جب ہم قرآن کا کلام پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، یہ پریشانی کی بات ہے۔ ہم تو وہاں نہیں کرتے، جس دور ہمیں قرآن کی حضوری میں جھکنا چاہیے ہم نہیں جھکتے، ہم ابھی بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہماری نظر کے اندر ابھی بھی میل ہے، ہمارا دل صاف نہیں ہے۔ اگر یہ باتیں ہمارے اندر ہیں تو ہمارے فکریہ ہے، کلام پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک آئینہ ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اپنی شکل نظر آتی ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ یہ ایمان پڑھ رہے ہیں، یہ پالوس رسول، میں بھی پالوس رسول کی تعریف، مجھے بھی خدا کے خادموں سے کوئی خاص محبت نہیں تھی، میں بھی چرچز سے دور تھا، وہ کہ میرا باپ 30 سے 35 سال ہو گئے خدا کی خدمت میں ہے، لیکن میں خدمت سے دور تھا۔ لیکن خدا کا شکر ہے
کہ آج میں آپ کے سامنے خدا کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ میں نے اور آپ نے سب نے معلوم کرنا ہے، خدا کے کلام کو پھیلانا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اپنے اچھے کاموں سے جب مکمل طور پر خدا کا کلام لیں گے نا، روزی روٹی میں برکت آ جائے گی۔ جب آپ کی روزی روٹی میں برکت آ جائے گی، آپ کے لباس میں چینجنگ آ جائے گی۔ جب آپ کے وسائل کے اندر برکت آ جائے گی، آپ کے چال چلن میں چینجنگ آ جائے گی، آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ چینج ہو جائے گا۔ ہمارا ہوگا، یہ مثال ہے۔ 10 بائی 12 کے روم میں میں 14 سال رہ کے آیا ہوں۔ بے شک ہمارا اپنا گھر تھا، ایک چھوٹے سے کمرہ تھا، وہاں سے خدمت شروع کی ہے۔ ایک چھوٹے سے روم میں 14 سال گزارنا بڑی بات ہے۔ میرے سسرال والے نہیں آتے تھے، لیکن ہم نے ہمت نہیں آئی، ہم نے خداوند کے لڑ کو پکڑی رکھا۔ ہمیں پتا تھا ایک دن وہ ضرور معاوضہ کریں گے، شاید ہم ابھی اس لائق نہیں ہوئے، شاید ہمارے اندر کمیاں کمزوریاں ہیں، ہم نے خداوند کے کلام کو صحیح طرح لیا نہیں ہے۔ کیونکہ مسیح اور کلام ایک ہے، تو مسیح تب تک آپ کے اندر آ نہیں سکتا جب تک آپ کے اندر کوئی نہ کوئی عیب چھپا ہوا ہے، آپ کے اندر کوئی نہ کوئی بھوکس ہے، آپ کے اندر چوری کی اسپرٹ ہے، آپ کے اندر جھوٹی گواہی دینے کی اسپرٹ ہے، تو سب چغلیاں کرتے ہیں، آپ ادھر کی بات ادھر کر دیتے ہیں، آپ اپنے مالک کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، آپ اپنے شوہر کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، آپ اپنی اولاد کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، تو کس طور پر آپ اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہو سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے زمینی رشتوں کے اندر وفادار ہو جائیں گے نا، تو ہمیں ڈسپلن آ جائے گا۔ جب ہم خدا کا کلام پڑھنا شروع کر دیں گے، ہم اپنی بیوی کی عزت کریں گے، عورتیں اپنے شوہروں کی عزت کریں گی، ان کو پتہ چلے گا کہ کیسے گفتگو کرتے ہیں، مسیحیت میں چال چلن ہے کیا، بات چیت ہے کیا، خدا کا کلام کس طرح ترقی پائے گا جب ایک شوہر اپنی بیوی کو گالیاں دے گا، اور جب بیوی شوہر کو گالیاں دے گی تو کس طور پر خدا کا کلام ترقی پائے گا؟ جب رات کو 2 بجے آپ کا بیٹا شراب پی کر آئے گا تو کس طور پر خدا کا کلام ترقی پائے گا؟ خدا کا کلام تب ہی ترقی پا سکتا ہے جب ہم خدا کے کلام کو روز پڑھیں، روز دعا کریں، اور اس کو غور کے ساتھ پڑھیں، رٹے نہیں لگا لیں۔ اچھی بات ہے خدا کا کلام پڑھیں، سنیں، اس پر غور کریں، لیکن اس سے کئی گنا اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ جب آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو آپ ترقی کریں گے۔ اس ایک کمرے کے اوپر جب ہم تھے نا، ایک ڈھولکی تھی، میں اور میری مسز گیت گاتے، ساری رات میرے بچے ساتھ ورشپ کرتے تھے، کلام کے اندر جا رہے تھے، وہ کلام ہمیں پڑھ رہا تھا کہ یہ کیوں آئے ہیں میرے پاس، یہ کیوں راتوں کو جاگ رہے ہیں، کیا یہ ٹیمپریری تو نہیں ہے، کسی ضرورت کے لیے میرے پاس تو نہیں آئے؟ لیکن جب خداوند نے یہ جان لیا کہ یہ واقعی سچے دل سے انہوں نے توبہ کر لی ہے، یہ مجھے پانا چاہتے ہیں، تو آج خداوند کا فضل سے ہم اس جگہ پر موجود ہیں۔ اس ایک کمرے سے نکل کر ہم ایک بڑے گھر میں موجود ہیں، ہم ایک بڑی کلیسیا میں موجود ہیں، بڑے معجزات کے ساتھ موجود ہیں، بڑی گواہیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے پاس ناکامی نہیں ہے، ہمارے پاس خوشخبری ہے۔ اگر خداوند کا کلام ہے تو ہمارے پاس مسیح ہے، جس نے خداوند کا کلام پا لیا اس نے مسیح کو پا لی۔ چھوٹے بھائی نے اس دن خدا کا کلام سنایا، مجھے 2 دن ایسی شادمانی نہیں ہے، میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے کہا چھوٹا بچہ 18 20 22 سال کا ہو، کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ جوانی میں جو لوگ خداوند کے پاس آ جاتے ہیں، بڑھاپے میں جب کڈنی میں درد ہوتی ہے، جب ٹانگیں ساتھ لینا چھوڑ دیتی ہیں، آنکھیں سے نظر نہیں آتا، وہ آ رہی ہے، خالہ نظر آ رہی ہے، تب تو ہر بندہ خداوند کے پاس ہے، خداوند مجھے معاف کر دے۔ میں وہ تو کوئے چڑھ گیا سی، ننو بڑا نشہ ہی سے چیز ہے۔ اس ٹائم تو ہر کوئی خداوند کہتا ہے، لیکن جو جوانی کے ایام میں خداوند کے پاس آتا ہے وہ بڑی خوبصورت بات ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ خالی یہ بیٹا نہیں، اس کی فیملی مسیح کو پا چکی ہے۔ رضوان بھائی ہیں، ورشپ کرتے ہیں، یہ مسیح کو پا چکے ہیں، ان کے اندر خدا کا کلام ہے۔
یہ کنٹینیو کوئی بھی ورشپ نہیں کر سکتا. کوئی بھی نیا بندہ بٹھا دو نا تو ایک گیت ایک زبور گائے گا تو اس کے کپڑے بھی گیلے ہو جائیں گے, اس کا سانس بھی پھوٹ جائے گا, کیونکہ اس کے اندر خداوند کا پاک روح موجود نہیں ہوگا. جس کے اندر خداوند کا پاک روح موجود ہو اس کے اندر دلیری آ جاتی ہے. دلیری سے کیا بات ہے؟ جب خداوند کے شاگرد عید پینتیکوست پہ دعا کر رہے تھے, جب خداوند کا پاک روح ان پر اترا, ان کے اندر دلیری آ گئی اور قبروں کو کھڑکیوں کو توڑنے پر آ گئے. شاید ان کو کوئی روکنے کی کوشش کرتا تو ان کو جان سے بھی مار دیتے. ان کے اندر سے ڈر جاتا رہا. خداوند کے پاک کلام سے بھر گئے, خداوند کے پاک روح سے بھر گئے, جو بزدلی کی روح نہیں کہتا, جو دلیری بخشتا ہے, جس کے اندر پاک روح قدس آ جاتا ہے. وہ ڈرتا نہیں ہے, وہ کہتا ہے آ رہے تم نے کاٹ دو تو میں یسوع علیہ پاک نہیں. خداوند کے کلام کے اندر عزیزوں بڑی قدرت ہے. خداوند کے کلام کو ترقی کرتے ہو. ہر ایک جہان خداوند کے کلام کو ترقی کرنے کے لیے, پھیلانے کے لیے تیار ہو جائے. اگر خداوند کا کلام نہیں ہے نا تو ہر جگہ پر آپ اور میں افریح ہیں. اگر ہم خداوند کے کلام سے خالی ہیں تو ہو سکتا ہے خداوند کی بادشاہی سے بھی خالی ہو جائے. جب خداوند نے آدم و حوا کو بنایا, ہر ایک چیز کھانے پینے کے لیے ان کو مہیا کی, ان کو رکھے بڑی خوبصورت جگہ پر جہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں تھی, جہاں پر کوئی فکر نہیں تھی. خدا نے آدم کو بنایا, اس نے کہا اس کا کیا رہنا ٹھیک نہیں, ہوا کو بھی بناؤ. جب اس نے ان دونوں کو بنایا تو شام کو ان کو ملنے کے لیے آتا, کیونکہ خداوند تعریف کو پسند کرتا ہے. خداوند پسند کرتا ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس کی تعریف کریں. جب آپ کے پاس کچھ ہوگا تو آپ تعریف کریں گے نا. جب آپ کے پاس ہی کچھ نہیں ہوگا تو شکر دیں گے. جیب خالی ہو تو کس کا دل کرتا ہے ہنسنے کے لیے, جیب بھری ہو تو ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ خوشی سے بات کرے, کسی کے ساتھ بیٹھے, اچھا لباس پہنے, اچھا پرفیوم لگائے. اس کوئی آپ کے پاس کچھ ہوگا تو آپ کسی کو دکھائیں گے نا. جب ہوگا ہی نہیں تو پریشانی ہی ہے نا. تو خداوند نے جب اس کپل کو بنایا اس لیے بنایا کہ اس کی تعریف کرتے, وہ تعریف کرتے تھے, اچھا ہے, خوبصورت ہے, خدا خوش ہوتا. لیکن ایک دن ابلیس ان کے پاس آ گیا. اس نے آدم کے پاس تو نہیں گیا لیکن وہ ہوا کے پاس چلا گیا. اس نے اسے کہا کہ یہ کل سیب یا جو بھی وہ پھول تھا تو کھا لے, تیری آنکھیں کھل جائیں, تیری عقل روشن ہو جائے گی, تو بہترین ہو جائے گی. اب اس کے اندر خداوند کا کلام موجود نہیں تھا, اس کے اندر وہ حکمت موجود نہیں تھی, وہ دانش مندی موجود نہیں تھی, وہ کلام سے خالی تھی. اس نے وہ پھل کھا لیا اور اس برکتوں سے آگ ہو گئی. وہ برکتیں اس سے جاتی نہیں اور آج تک وہ جو سزائیں ہیں وہ قائم ہیں. اسی طرح جب یسوع 40 دن کے روزے میں تھا تو وہ بیابان میں ابلیس اسے لے گیا, طرح طرح سے اسے آزمانے لگا کہ اپنے پائیں نیچے گرا دے, ان پتھروں سے کہ روٹی بن جائے. لیکن وہ یسوع تھا اور یسوع کلام میں ہے. اس نے یسوع کے سامنے بڑے پتے پھینکے لیکن وہ کلام سے بھرا ہوا تھا, اس کے اندر کلام موجود تھا. اس نے کہا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں رہے گا بلکہ خدا کی کلام. اس نے جگہ جگہ پر ابلیس کا منہ توڑا, اسے اپنے باپ کے نیچے کچلا, اسے شرمندہ کیا, اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا. وہ کس طرح, کیونکہ اس کے اندر خدا ان کا کلام موجود. اگر میرا بیٹا میں جو کہوں گا وہ کرے گا, میں جس کالج یونیورسٹی میں بھیجوں گا وہ پڑھے گا, وہ اچھا انسان تبھی بنے گا, وہ ڈاکٹر یا پائلٹ تبھی بنے گا جب وہ میری مرضی کو پورا کرے گا, جب وہ میرے حکموں کو مانے گا. اگر میں کہوں سو جاتا وہ سوئے گا, اگر میں کہوں جاگا
وہ میرا فرما بردار ہے نا، وہ ترقی کرے گا۔ جب ہم خدا کے فرما بردار نہیں ہیں، جب ہمیں پتہ ہے میں کشی، سگریٹ نوشی، جادوگری، فراڈ، زنا، اب سب جانتے ہیں، کوئی بچے نہیں ہیں کیا اچھا اور کیا برا ہے، سب جانتے ہیں، بپتسمہ یافتہ ہیں تو بھی ہم پریشان ہیں۔ افسوس کی بات ہے، بپتسمہ لے لینا، دعا کرا لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اپنی فکریں خادموں پہ مت ڈالو، اپنی فکریں خدا پر ڈالو۔ اور کسی کو کہہ دیتا ہے اچھا جی میں کہہ یا بھائی کو باجی کو لگی جی تو جوڑا بڑا وہ باجی ہے کیڑی گل کر گئی دس نہیں مانو پرانی چیز، مطلب آپ کے اندر اگر اس طرح کی کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا تو ان کو نکال کر پھینک دیں۔ خداوند آپ کو جو خداوند کے لیے چھوٹا ہوگا نا اس کو بڑا کر دے، جو اپنی خودی کا انکار کرے گا نا وہ ترقی کرے گا۔ لوگ ہمیں بھی بڑی باتیں کرتے ہیں، کوئی کمرے سے نکلنے میں پتہ نہیں کی کرتے، اسی اس کمرے سے نکل کے خالی رکھے نہیں آئے، اسی 1000 سالہ بادشاہی چ نہیں جانا ہے، اتنے کی کرو گے، اتنے کی کرو گے۔ ایسے گھر شہر کے لوگ پنڈ سے جڑا گھر میرا اتنے بن رہا ہے، جب اتنے میں جانا تو جب میں پراٹو میں پھرنا تو اتنے کی کرو گے، اور شریر کی کرتا رہا ہے، شریر جو کرتا رہا تو جو تسی کرتے رہے تو بھی پتہ لگے گا۔ آپ پہاڑوں کے اوپر گر پڑو کوئی کہہ کے خسمہ تھا کوئی رہ گیا تیرے ڈگی سے، وہ سزائیں شروع ہو جائیں گی۔ خدا کے خاتم دو چند عزت کے لائق ہیں، کیوں نہیں سمجھ نہیں باتوں کو؟ میرے میں اور آپ میں چیزوں کا فرق نہیں ہے، لیکن یہ فرق ہے کہ مجھے خدا نے خدمت کے لیے بلایا، میں خدا کا خادم ہوں، برکت کے لیے اس نے مجھے چنا ہے۔ آپ میں اور میرے میں فرق خداوند رکھے گا، میں نہیں رکھوں گا۔ خدا کا کروڑوں کا شکر کرتے ہیں، جس کام کے لیے سوچ لیتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ میں جب اس ایک کمرے میں رہتا تھا، چھوٹی سی جگہ تھی، تو میری بھائی مجھے کہہ رہی تھی کہ رینٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ میں کہا رینٹ تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہم جب بھی جائیں گے ایک اچھے خوبصورت گھر میں جائیں گے، کیونکہ جس کا لڑ ہم نے پکڑ لیا ہے وہ کرایہ داروں کا خدا ہے۔ اس نے کہا زمین کے انتہائی حصے تیری میراث کر دوں گا۔ اگر میں کرایے پہ ہی جانا سی تو میں کچھ اور کر لیتا، اگر میں یسوع کے پاس آیا ہوں تو اس کے پاس تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ متی کی انجیل میں لکھا کہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے، ڈھونڈو تو کیا جھوٹ ہے؟ میرا اور آپ کا مسیحا جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ تو کس طرح آپ غربت کی لائن سے نیچے جا رہے ہیں، کس طرح دکھوں میں ہیں، کس طرح پریشانی میں آپ جھوٹے خدا کو مان رہے ہیں؟ آپ کٹکٹا رہے ہیں، کیوں نہیں کھل رہا؟ تو جیڑے پاس تسی کٹکٹا رہے ہو تو پیچھے آئی کوئی نہیں، زندہ خداوند کی طرف جائیں، جو کہتا ہے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا، جو اپنے محبوب کو نیند میں دے دیتا ہے۔ خداوند کا شکر کیا ہے، خداوند کا کلام پڑھا کریں اور اس پہ غور کیا کریں۔ یہ کوئی ٹاپک نہیں ہے، یہ ایک ٹیچنگ ہے، ہمیں کڑی کڑی ہے، میرے تکیہ کلام نہیں ہے۔ خداوند کا کلام پڑھا کرو تو غور کریا کرو، یہ بھید ہے۔ جیسے جیسے آپ اس کے اندر انٹر ہوتے جائیں گے آپ کے حالات بدلتے جائیں گے، جیسے جیسے آپ خداوند کے کلام کا مطالعہ کرتے جائیں گے آپ کی گفتگو بدلتی جائے گی، جیسے جیسے آپ ترقی کریں گے۔ میں ایک کمرے سے بڑے گھر میں آیا ہوں، خدا کی کلام نے ترقی کی ہے، خدا کا کلام پھیلا ہے، گواہی پیدا ہوئی ہے، لوگوں کے منہ پہ بات آ گئی ہے، وہ پاسٹر سنیل نے گھر بنا لیا ہے، پاسٹر سنیل نے بڑا چرچ بنا لیا، 100 لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، 50 بری کرتے ہیں،
یہ ہر جگہ پر موجود ہے. اچھا کام کریں یا برا کام کریں, برے میں بھی نہیں جینے دیتے, اچھے میں بھی نہیں جینے دیتے, لیکن آپ اچھائی کرتے چلے جائیں. لوگوں کو کام ہے بولنا, وہ مسیح کو پہاڑی پہ لے گئے تھے کہ اس کو نیچے پھینکے کام ہی ختم کریں, لیکن وہ مسیح تھا, وہ کلمہ مجسم ہوا تھا, کسی کی ضرورت نہیں تھی اس کا کچھ کر سکتے. ابلیس جسے اس دنیا کا اختیار دیا ہوا نا, وہ بھی خدا نے آپ کو میرے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا ہے. جو اس دنیا کا علم بنا پھرتا ہے نا, تو کہتا ہے میں کچھ ہے, میرے خدا نے کہا ہے کہ وہ آپ کے پاؤں کے نیچے ہے, سانپ کو کچھ لو نہ, آگے وہ سر پہ اٹھا دو, سر کی درد نہیں جاتی.